السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ معزز سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال کو حاضر آپ کے سامنے لایا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے مریدین سے کیا ارشاد فرمایا، وہ آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت اپنے پیارے کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کا فرمان جیسا کہ آپ نے سنا کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو جو سچے لوگ، جو اولیاء کرام، جو اولیاء ربانیین، جو اس دنیا میں تشریف لائے، جو ہمارے اکابرین ہیں، ہمیں ان کی باتوں کو سننا ہے، انہیں پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو بس اسی پر ہمارے غوث اعظم دستگیر کے چند ارشادات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے فتوح الغیب۔ اس کتاب میں آپ نے بہت ساری اچھی باتیں لکھی ہے اپنے مریدین کو نصیحتیں کرتے ہوئے، اور آپ نے اس کتاب میں 3 ایسی عظیم اور ایسی بہتر، ایسی اچھی باتیں لکھی ہیں کہ جو سرکار غوث اعظم کے مریدین ہیں، ان باتوں پر تمام مریدین کو عمل کرنا ہی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کتاب میں سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، تو سرکار غوث اعظم اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات آپ نے یہ فرمائی اس کتاب میں کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی بن جاؤ یا کسی بھی مقام تک پہنچ جاؤ، مگر ہر حالت میں اللہ کی اطاعت ضرور کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت ہر حال میں کرنی ہے۔ پھر دوسری بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشاد فرمایا اور جو شریعت ہے، جو شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس سے ہٹ کر اور اس کے خلاف ایک بھی کام ہم کو نہیں کرنا ہے۔ یعنی ہم کسی بھی مقام پر پہنچے، کسی بھی مرتبے پر پہنچے، مگر ہمیں شریعت کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے۔ ہمارا اٹھنے والا ہر قدم شریعت کے مطابق ہو، شریعت سے ہٹ کے نہ ہو۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو پھر ہمارے سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ شریعت پر عمل کرتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، آخری بات اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو رزق دیا ہے، اس رزق پر انسان راضی رہے۔ جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا، جو اللہ نے ہم کو دیا، اس پر انسان اللہ کا شکر کرے، اور ہماری زندگی میں اگر مال کی کمی ہے تو اس پر صبر کرے، اور جو اللہ نے ہمیں رزق عطا فرما دیا اسی پر خوش رہے، اور اس رزق پر کبھی اعتراض نہ کرے کہ اللہ نے مجھے اتنا ہی دیا، یا میں روزی نہیں کما سکتا، یا میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی دھندا نہیں ہے، میرے پاس کوئی نوکری نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو 3 باتیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو یہ بہترین کتاب ہے اس میں آپ نے کتنی یہ بات اچھی آپ نے فرمائی کہ انسان اپنی زندگی کو گزارے تو اللہ کی اطاعت میں، اور دوسری بات کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے،
انسان وقت کا ولی بنے، وقت کا قطب بنے، وقت کا ابدال بنے، چاہے بڑے سے بڑا عالم بن جائے، مگر شریعت کے خلاف کوئی بھی اس کا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے اس پر اللہ کا شکر کرے اور ایسے ہی اپنی زندگی کو گزارے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ان 3 باتوں پر خصوصی طور پر آپ عمل کریں۔ ایک مرتبہ ان باتوں پر آپ عمل کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی میں کس طرح سدھار کو پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق تعالی ہم سب کو سرکار غوث اعظم نے جو ہمیں ارشاد فرمایا اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔